जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। पहले तो दोस्तों को कहना था जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज कल जो उस पर ख़बरों पे छाए हुए हैं वो ऑफ कोर्स इमरान खान साहब हैं। वो बहर थे, वो पॉलिटिक्स में मीन्स पॉलिटिक्स से ये बहर थे। जब एज ए क्रिकेटर तो भी खबरों में थे, पॉलिटिक्स में है तो भी खबरों में थे, फिर प्राइम मिनिस्टर तो साहब ज़रा खबरों में रहना था। अब वो जेल में है तो भी वो डोमिनेट कर रहे हैं। सो उनके हामी ये कहते हैं और मैंने राइटली ये अगेन उस पर यही कहते हैं कि ना आपके 24 घंटे जो आप ये मीडिया का या पॉलिटिक्स का जो भी है महवर जो है ना वो खान साहब के इर्द गिर्द जो है ना वो घूमता रहता है। और शायद इसी बात ने खान साहब को थोड़ा सा हाई कर दिया है, वो ऊंचे पेडेस्टल पे चले गए हैं। अगर खान साहब थोड़े से नीचे आना भी चाहते हैं, ज़मीन ग्राउंड रियलिटीज़ देखना भी चाहते हैं, उनके हामी और उनके यूट्यूबर स्पेशली जो मेरे जैसे हैं जिनके साथ रिव्यूज़ उससे चलते हैं, वो खान साहब को नीचे नहीं आने देते। वो खान साहब बहुत सारी चीज़ें शायद वो समझते हैं कि बाज़ दफ़ा एक अच्छे पॉलिटिशियन को थोड़ा सा अपने हालात के मुताबिक एडजस्टमेंट करनी पड़ती होती है। लेकिन क्या करें, आप उनके हामी और स्पेशली यूट्यूबर्स हैं हमारे दोस्त जो हैं बहुत सारे, वो खान साहब को वो नीचे नहीं आने दे रहे। लिहाजा वही हैं कि उठाई रखोगे। और रोज़ाना की बुनियादों पर जिस तरह की वो रिपोर्टिंग होती है और उससे जिस तरह के वो बनते हैं, उस पर शोज़ होते हैं या वीलॉग्स बनते हैं, उन तमाम चीज़ों से तो वो खान साहब और उनके हामी उनको लगता है वोट बैंक बढ़ा है। यकीनी तौर पर बढ़ा होगा, मान लिया, मैं तो पहले भी कहता रहता हूँ बहुत बढ़ गया है। लेकिन उस वोट बैंक को आप ट्रांसलेट आप उसको कैसे करेंगे? लिहाजा अगर आप आज देखें तो वहाँ से जो उसमें प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें ये अपने अडियाला जेल में सैफर केस की, तो खान साहब ने 3-4 बड़ी मेरा ख्याल अहम उन्होंने काम किए हैं। गुगली कहें, यही हम यही कह सकते हैं ना, ताकि उनके हामी ज़रा खुश हो जाएं, ज़रा थोड़े से आप जैसे यार दोस्त जो है कि जनाब के खान साहब को ज़रा चुप के रखना चाहिए ना, बड़े खुश होते हैं इससे लोग कि खान साहब को कल ही काफ़ी है। खान साहब ने 3-4 वैसे यानी सीरियस नोट, उनको एक मीडिया की इंपॉर्टेंस का बहुत पता है। जब वो पावर में होते हैं तो मीडिया को मेरा ख्याल जितना रगड़ा दिया गया, अब्यूज़ किया गया, वो एक अलहदा कहानी, छोड़ दें, हर 19-20 सियासतदान करते रहते हैं। लेकिन जब पावर से बाहर आता है पॉलिटिशियन तो फिर उसको पता होता है कि मीडिया मेरे लिए कितना अहम है। लिहाजा जब साइफर में अकेले वहाँ प्रोसीडिंग्स हो रही थी जेल में, ओपन ट्रायल नहीं था, तो उन्होंने पूरी कोशिश करके इसको वो ओपन कराया ताकि मैं ये आके रोज़ाना की बुनियादों पर अपना नैरेटिव जो है वो अदालत अगर मुझसे मुतासर नहीं हो रही मेरे आर्गूमेंट से, तो मैं उसको मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाऊँ, अपने फॉलोअर्स तक, व्यूअर्स तक, वोटर्स तक या पूरी दुनिया तक कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, गलत हो रहा है। सो एक तो बड़ी अगर विक्ट्री मैं समझता हूँ, 2-3 बड़ी जो विक्ट्रीज़ हैं खान साहब की, एक बड़ी ये है कि उन्होंने जेल ट्रायल जो है ना अदालत से ओपन करवाया है। ये उनको फेवर में जाएगा। मतलब रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत होनी ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर ख़त्म होना है। सो आप देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो खबरें देगा और सारा रुख जो है पॉलिटिक्स का वो वहीं रहेगा। दिसंबर का महीना आप देखेंगे कि सारे अडियाला जेल से ही की तरफ से सारी आंखें लगी हुई होंगी, वहीं से रिपोर्टिंग हो रही है, वहीं से मेकिंग और ब्रेकिंग खबरें जो हैं वहाँ से निकलेंगी। उनके बयानात, उनकी स्टोरीज़, क्या हुआ, कैसे हुआ, खान साहब ने क्या कहा, कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे, ट्राउज़र में थे, नीला रंग था, पीला था, कैसे लग रहे थे, अशाज बशाज लग रहे थे, डैम केयर एटीट्यूड था, किसी को वो खातिर में नहीं ला रहे थे। इसी तरह की मैं पढ़ा था, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आज वो आ रही थी कि वो किस मूड में थे, मिजाज में थे। कल वाला मैंने आपको पहले दिन वाली कार्रवाई मैंने बता दी थी, एक आई विटनेस अकाउंट जो था कि वो कैसे हो रहे हैं। अब एक पहली तो उन्होंने ये कामयाबी है मैं समझता हूँ कि अब वहाँ सा वो जेल से के अंदर से अदालत का माहौल और वहाँ गुफ्तगू जो है ना वो सामने आना शुरू हो गया। साथ में उनका हौसला भी बढ़ा है, ना सिर्फ उनका बढ़ा, सबसे ज़्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब का बढ़ा है कि कुरैशी साहब को अब तक ये लग रहा था कि मेरी शायद प्रॉपर कवरेज या मेरी बातें जो है ना वो बाहर नहीं जा रही और लोगों को पता नहीं चल रहा कि मैं अदालत में अपना केस कितनी इससे लड़ रहा हूँ। और अब उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि उनकी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, शाउटिंग, उनके मैचेस शुरू हो गए ताकि मीडिया मौजूद है और कल को जाके हेडलाइनें दे कि कैसे कैसे शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं अपनी लड़ाई और जंग लड़, अपने फॉलोअर्स को थोड़ा सा इंटैक्ट रखना ना आपने रखना। खान साहब कूल हैं। अब ये गुड का बैड का आप कह सकते हैं कि उस पर जो प्रोसिक्यूटर्स के जो वकील हैं उन पर चढ़ाई शाह महमूद कुरैशी साहब करते हैं। खान साहब जो है वो जज साहब को कहते हैं जनाब के मुझे अदालती निज़ाम पे कोई आप पे भरोसा ही नहीं है। सो उनको दबाव में रखा है। वो जज साहब बेचारे खान साहब को खुश करते रहते हैं, नहीं खान साहब अल्लाह पे यकीन रखें, मुझ पर यकीन रखें, आप इंसाफ होगा। सो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक तो बड़ी अहम चीज़ खान साहब ने ये कि मीडिया वाली विच गोज़ इन टू हिज फेवर एंड पार्टी। दूसरी बात वो ये थी कि जनाब कि मैं कोई वो नहीं कर रहा, डील नहीं कर रहा। अब इसमें से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो सामने आई हैं वो ये कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया जी बैर सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हो रही हैं कि आपकी मुलाकातें हो रही हैं, कोई जेल में कोई बहुत बड़ी हैसियत शख्सियत आपसे मिलने आई है, तो खान साहब ने कहा जी मुझसे तो कोई मिलने नहीं आया और ना मेरे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। सो इट वाज ए स्ट्रेट डिनाइल थी स्टोरी को, लेकिन हमने इसको डिफरेंट ट्विस्ट दे दिया।
جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں خان صاحب سے زیادہ جو جلدی ہے نا ان کے فالورز کو یا ان کی سوشل میڈیا ٹیموں کو ہے کہ خان صاحب سے اگر کوئی بات چیت ہونی بھی ہے نا وہ بالکل نہ ہو. انہوں نے خان تو ڈٹ گیا, خان تو ڈٹا کھڑا, خان تو کسی سے بات نہیں کرتا, وہ کہتے مر جاؤں گا میں آخری دم تک میں نہیں کروں گا. بھائی کوئی اب ان کے پاس جانے تو دیں پہلے کسی کو, اس سے پہلے ہی اگر کوئی جانے سپوزلی موڈ بنا بھی رہا ہے کہ ہمیں خان صاحب سے بات کرنی چاہیے, ہمیں کچھ ان سے سپیس لینی چاہیے, کچھ ان کو سپیس الیکشن میں دینی چاہیے, سپوزلی مطلب آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے رہتے ہیں دنیا میں, تو وہ پہلے سے ہی ان سب نے طے کر دیا نہیں خان صاحب کو ہم نے سپیس نہیں لینا. خان کل لے کے جیل میں رہے, خیر ہے وہ ڈٹا رہے وہاں پہ. خان جو ہے میں پالیٹکس کو پہلے بھی کہتا ہوں اس میں آپ کو ایڈجسٹیبلٹی کرنی پڑے. بیسک کنوکشن پہ ضرور نہ کریں, آپ جو بیسک ہیومن کنوکشنز ہیں اس پہ نہ کریں, لیکن باقی ادروائز اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. فلیکسیبلٹی اگر انسانوں میں نہ ہوتی, یہاں تک ہم نہ پہنچے ہوتے. جانور میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے کہ جانور جو ہے وہ بیچارہ فلیکسیبلٹی نہیں شو کر سکتے, سو وہ اپنے ایوالو نہیں کر سکے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, جو ڈارون کی تھیوری بھی ہے. انسانوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا اور اپنے آپ کو ایوالو کیا, یہاں تک پہنچے. سو ہم ڈیلی بیسس پہ بہت ساری ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہم سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اگر یہ رکھ لیا کہ نہیں ہم نے تو نہیں کرنے دینی, ہم تو ڈٹے کھڑے ہیں, ہم تو کھڑے, ہمارا خان تو ڈٹا, خان کلا ہی کافی ہے, بالکل کلا کافی ہے سے. چلو یہ ان کا دوسری وہ چیز تھی جو انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا, اور ساتھ لوگوں کو کہا کہ جناب کہ ووٹ ڈالنے جائیں, کیونکہ خان صاحب کو لگتا ہے کہ ووٹ ڈالنے جائیں گے اگر میری پارٹی جیتتی ہے تو میرے چانسز ہیں کہ میں جیل سے نکلوں, میرے پارٹی ورکر جو جیلوں میں خواتین ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان کے عذاب جو ہے نا کم ہو جائے گا. لیکن اس سے بڑا جو گیمبل آئی وڈ سے وہ کھیلا ہے جو انہوں نے, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور ان کے پاس وہی ہی ایک بچتا تھا آرگومنٹ تھا, میرا خیال ان کی جو ٹیم ہے ڈیفنس ٹیم نے ان کو دیا ہوگا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو اگر بیک فٹ پر لے کر جانا سیفر کیس میں کہ آپ کو سزا نہ دے سکے, آپ سے بات چیت کرنے پہ مجبور ہو, جو ڈیفر کریں ان چیزوں کو. آپ جنرل باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہیں ان کو اس میں لائیں, اور جو آپ کا نریٹو پہلے تھا سیفر آنے کے بعد کہ جنرل باجوہ جو ہیں آرمی چیف رہے ہیں, انہی کی ہی یہ ساری سازش تھی, اور انہوں نے ہی وہ امریکن ڈپلومیٹ ڈونلڈ لو کے ساتھ مل کے کنسپیریسی کی تھی. سو دیٹ شوڈ بی یور اسٹینڈ, دیٹ شوڈ بی یور ڈیفینس بفور, اور آپ ان کو ایز اے وٹنس کے طور پر بلائیں. سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ, اٹس اے ویری آپ کہہ سکتے ہیں ٹرکی بھی ہے, انٹیلیجنٹ بھی موو ہو سکتی ہے, وائز بھی ہو سکتی ہے, ادروائز بھی ہو سکتی ہے, بیک فائر بھی کر سکتی ہے خان صاحب کے لیے. اب دو تین چیزیں, ایک تو مجھے پتہ ہے, میں مطلب آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں, میری جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, تو ایک ان کے بڑے قریبی لوگ جو ان سے ملے ہیں کہ میری ان سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا میں کہ آپ کی ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, وہ جنرل باجوہ صاحب وہ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں, ہی از ان جیل, از ہی ہیپی, کیونکہ خان صاحب نے ان کو بلاسٹ کرتے تھے, خان صاحب ان پہ تنقید کرتے تھے, میر جعفر, میر صادق اور بلا بلا جو بھی ان کو دیتے تھے, اور بڑے سخت لفظ یوز کرتے تھے. ڈیفینیٹلی کوئی بندہ بھی اپنے بارے میں سنے گا, اسپیشلی ایک پاورفل آرمی چیف رہا, ہی وانٹ بی ہیپی. تو خان صاحب کو وہ جیل میں دیکھ کر خوش ہیں باجوہ صاحب کے, چلیں جناب کہ میرے ساتھ کرتے تو اب بھگتے ہیں, ذرا بندے کو ہوتی ہے نا تھوڑی سی. تو انہوں نے بڑا مجھے میننگ فل انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں باجوہ صاحب خوش نہیں ہے عمران خان کے جیل پہ, ہی از ناٹ ہیپی ود اٹ ایٹ آل. وہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, حالات جہاں تک نہیں پہنچنے چاہیے تھے. یہ ان کی رائے ہے جو مجھے بڑے انکریڈیبل بندے, میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں ان کو میں. تو اب سوال یہ ہے کہ باجوہ صاحب ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اب دو چیزیں ہیں, خان صاحب ان کو ایز اے وٹنس کے طور پر بلانا چاہتے ہیں ٹو پروو ہز پوائنٹ کہ میں یہ حکومت جو ہے, میری حکومت یہ ٹاپل کی گئی تھی امریکن کنسپیریسی کے نتیجے میں, اینڈ جنرل باجوہ واز پارٹ آف اٹ. یہ ان کا ڈیفینس جیسے میں نے کہا. تو کیا جنرل باجوہ صاحب جب عمران خان صاحب ان کو بلانا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی ایک سمپیتھیٹک فیلنگ ہے خان صاحب کی, جیل کی حد تک ہوگی, تو کیا وہ ان کو بیل آؤٹ کرنے جائیں گے اور عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دیں گے ہاں خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, دیٹ واز اے کنسپیریسی اینڈ وی ور پارٹ آف اٹ, اور ہم نے ان کی حکومت گرے لیا تھا, سیفر کے کیس میں ان کا نہیں بنتا, خان صاحب کو سزا نہیں بنتی. اف دیر از اینی فالٹ تو اٹ لائز ود می ایز اے چیف, کہ میں اس کا چیف تھا اور میرا یہ ساری چیزیں کی. تو کیا یہ اعتراف کیا کہنا چاہیے, ایڈمیشن کہنا چاہیے, اعتراف کہنا چاہیے, کیا جنرل باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے لیے یہ اعتراف کرنے کو تیار ہیں عدالت میں جا کے کہ خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیٹس ویری انٹرسٹنگ ایک چیز ہے. اور مزے کی چیز ہے کہ خان صاحب اس معاملے میں اعظم خان کو نہیں کہہ رہے کہ وہ میرا ایز اے وٹنس آئے گا, ہو واز اے پرنسپل سیکرٹری, بیکاز وہ ان کے خلاف گواہ ہے, وہ گواہ ہے, اس کی بات اب تک نہیں کی خان صاحب. سو دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ جس دن اعظم خان صاحب آئیں گے اور خان صاحب اور ان کا آمنا سامنا ہوگا, گواہی دینے آئے کہ کٹہرے میں آنا پڑے گا آپ کو, وہ کیسا ہو وہ سین ہوگا. سو باجوہ صاحب کے بال اب باجوہ صاحب کے کورٹ میں ہیں. دوسرا یہ کہ خان صاحب کو پتہ ہے ایسے نہیں ہونے والی. میں نے آپ کو ایک ڈریمی سی ایک سچویشن بتائی ہے کہ شاید باجوہ صاحب یہ سمجھیں کہ جناب کہ میرے پرائم منسٹر تھے, میرا پروجیکٹ تھا, ہم نے میں اور جنرل فیض نے بڑی محنت کی, اتنے مار دھاڑ کر کے بلڈوز کر کے وزیر اعظم بنوا دیا, پھر اس کے بعد مجھے بھی 3 سال کی انہوں نے ایکسٹینشن دے دی, میں 3 کی بجائے 6 سال آرمی چیف رہا. سو میرے اوپر ان کے احسانات ہیں, اگر میں نے کیا احسان ان کو
ان کو پرائم منسٹر بنایا تو انہوں نے بھی میرے اوپر احسانات کیا. سو اٹس اے پے بیک ٹائم. میں جاؤں اور ان کو اس وقت وہ کروں, ان کو ریسکیو کروں, بیل آؤٹ کروں, لائک اے وہ فیری ٹیل, گھوڑے پہ چڑھ کے جائیں اور وہ ہیرو جو ہے وہ اپنے پسندیدہ شخص کو وہ کر رہا ہے, ریسکیو کر رہا ہے, بیل کر رہا ہے فرام دا پاورفل مانسٹرس. یہ ہے نا اس پہ سارا. سو باجوہ صاحب جو ہے وہ کیا کریں گے, یہ بیسیکلی میرا یہ خیال ہے باجوہ صاحب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کا یہ خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے. وہ یہ گگلی کہہ لیں تھوڑی سی, پہلے بھی میں نے کہا. وہ کیا ہے کہ اب کیا اگر وہ نہیں بلاتے, عدالت نہیں بلاتی جنرل باجوہ صاحب کو, تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو تو یہ ہوگا کہ کیس تو یہ فیئر ہوا ہی نہیں ہے, ٹرائل ہوا ہی نہیں ہے. جو میرے گواہ ہیں جن سے میں گواہی لے سکتا ہوں, جن سے میں کراس کوسچننگ کر سکتا ہوں, جو اس وقت یہ مین کریکٹر تھے, ان کو تو بلایا نہیں گیا, یا وہ آئے نہیں ہیں. سو اچھا, ادروائز اگر وہ آتے ہیں یہ تصور دور کرنے کے لیے کہ جناب یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے اور اس میں کوئی ایسے نہیں, آرمی چیف بھی آنے کو تیار ہے جو فارمر آرمی چیف ہے, آئیں جی جائیں جنرل باجوہ صاحب جائیں. تو انہیں پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک طرح کی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے انسٹیٹیوشن کے لیے کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے اس کو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ڈریگ کر کے لے آئیں سامنے وہاں پر اپنے ساتھ, وہ کٹہرے میں اس وٹنس باکس میں لیں اور وہاں پہ ان کے وکیل جو ہیں ان کو کراس کوسچننگ کریں, اور لمبا ایک پورا سین بنایا جائے پوری دنیا میں اور یہاں پر بھی کہ پاکستان کا فارمر آرمی چیف جو ہے نو ہی از فیسنگ عمران خان فیس ٹو فیس. بہت بڑا ایک تو مطلب فلمی سین بھی بن سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک پرائم منسٹر, ایک آرمی چیف, دونوں دوست, بڈیز, انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس اکٹھے کیے, اب دے ہے فالن اپارٹ, اب وہ لڑائی ہوگی. جو فلمی کہانیاں ہوتی ہیں سامنے ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں, اب ایک دوسرے کے سامنے ہیں, یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. سو بیسکلی اٹس این اٹیمپٹ ٹو پٹ اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر کہ آپ ہٹ جائیں پیچھے سے, نہیں تو میں پھر بات صرف یہاں تک نہیں رہے گی, اعظم خان تک یا یہ جو وٹنس 26-23 صاحب نے ہیں یہاں تک نہیں رہے گی. میں جناب باجوہ کو بلاؤں گا اور پوری دنیا سنے گی کہ جناب باجوہ صاحب اب نہیں آتے تو بہت بڑی خبر ہے. وہ کہیں گے دیکھا میرا مین بندہ تو آیا نہیں ہے تو پھر ہم سزا دینا چاہتے ہیں, سمری ٹرائل. آتے ہیں تو بھی بہت بڑی خبر ہے. سو پھنسایا انہوں نے اس پورے معاملے میں خان صاحب نے ویری سمارٹ لیا ہمت سے. لیکن اگلا ایک اور آپشن بھی ہے کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جناب باجوہ صاحب اپنے سر تو نہیں لیں گے, ہاں جی خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں میں نے ان کی حکومت گنوائی تھی, اور وہ جو اس میں یہ ہوگا ڈونلڈ یہ لو صاحب جو ہیں وہ اور میں جو ہیں ہم بیٹھ کے اکٹھے ہم شطرنج کھیلتے تو وہیں بیٹھے بیٹھے منصوبہ بنا, تو ہم نے کہا یار چلیں ایک ایڈونچر کرتے ہیں خان صاحب. وہ اس طرح کی بات تو نہیں کریں گے اپنی جگہ پہ. تیسرا ایک اور بھی ہے انٹرسٹنگ ایک چیز کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ جا کر جو خان صاحب کا نریٹو ہے جو انہوں نے بنایا ہے ان کے اوپر, جو ان کو لگتا ہے کہ بڑے عرصے سے ان کے پہ یہ باتیں کر رہے ہیں, تو ان کا جو رسپانس ہے, ریئیکشن ہے, ابھی تک وہ کہاں سے نہیں آیا کہ اگر ان سے ابھی تک ایکسیس اپروچ نہیں کیا گیا کہ آپ جو ہے آپ کو بلایا جائے تو کیا کریں گے, عدالت بلایا جائے گی تو مجھے ابھی اس کا نہیں پتہ ٹو بی فیئر کہ بلاتی ہے عدالت تو کیا کرتے ہیں, یہ انکار کرتے ہیں یا اس کو کمپلائی کرتے ہیں جنرل باجوہ. سو خان صاحب نے سین بنا لیا ہے. مطلب مزے کی شاہد قریشی صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالیں جائیں, وہ بھی اپنے آپ کو میڈیا کے جانے سے تھوڑی سی اسٹرینتھ مل گئی, ان کو پاور مل گئی, اب وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو امپاورڈ فیل کرتے ہیں. خان صاحب بھی کرتے ہیں اور اس دیگر وہ شکایت بھی کر سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی, اس کا فل ہوگا, یہ بلا جو بھی چیزیں ہوں گی. سو خان صاحب انہیں ڈرائیونگ سیٹ اگر مجھ سے پوچھیں اس معاملے میں, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے گئی ہے جب سے کیس جو ہے نا 2-4 ان کو سیٹ بیک ہیں کہ یہ اس کو وہ اوپن ٹرائل کریں اور پھر صحافیوں کو اور عوام کو پبلک آنے. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اور ان کے شاہد قریشی صاحب یا پارٹی کے دیگر لوگوں سیفر کے کیس پہ ان کی پوزیشن کمپیریٹیولی ان کی مضبوط ہوئی, اور اس کا پورا فائدہ جو ہے نا خان صاحب وہ اٹھانے کے موڈ میں ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. سو فار تو 2-0 ہو گیا ہے, 2 سماعتیں ہوئی. اگر مجھ سے پوچھیں تو اٹس اے 2-0 کہ خان صاحب جو ہیں وہ 2-0 سے وہ لیڈ کر رہے ہیں اس پورے پروسیس کو. آگے دیکھتے ہیں.